بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کہانی کے ایک اور سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ جاپان ایشیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو ہمیشہ آزاد رہا۔ حالات کی بہت بڑے طوفانوں سے اور آندھیوں سے یہ ملک بچا۔ جاپان کے سلسلے میں ہم چند ویڈیوز بنائیں گے، جس میں سے ایک یہ آج پہلی ویڈیو ہے۔ آج ہم بات کریں گے منگولوں کے جاپان پر حملہ کی۔ جاپان ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جو کوریا کے ہمسائے میں واقع ہے، اور یہ باقی ایشیا سے زمینی طور پر کٹا ہوا ہے۔ منگول آندھی طوفان کی طرح اٹھے اور پوری دنیا پہ چھا گئے۔ منگول اپنے پیچھے ظلم اور بربریت کا اور انسانوں کے قتل و غارت کا ایک نیا باب رقم کر گئے۔ منگولوں کے ان حملوں کے درمیان کچھ 4 کروڑ لوگ مارے گئے، جو کہ اس وقت کی دنیا کی آبادی کا 11% بنتے ہیں۔ منگولوں نے ایک ایسی ریاست قائم کی جو کہ 2 کروڑ 40 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی، جو کہ کوریا سے شروع ہو کے ہنگری تک جاتی تھی۔ منگول سلطنت کا آغاز چنگیز خان نے کیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے مختصر عرصے کے لیے خاقان بنے، منگولوں کے سربراہ بنے۔ بعد ازاں منگول سلطنت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ چین کے اوپر قبلائے خان کی حکومت تھی، جس نے بعد ازاں یوان ڈائناسٹی یا یوان خاندان کی بنیاد رکھی، جس نے چین پر حکومت کی۔ دوسرا حصے کی حکمرانی چنگیز خان کے دوسرے پوتے ہلاکو خان کے حصے میں آئی، جس نے ایران اور مشرق وسطیٰ میں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو الخنیٹ کہلاتی تھی۔ اور تیسرے حصے کی سربراہی چنگیز خان کے تیسرے پوتے برقا خان کے حصے میں آئی، جو کہ گولڈن ہولڈ کہلاتا تھا، اور اس کے پاس سینٹرل ایشیا سے لے کے ہنگری تک کا علاقہ تھا۔ قبلائے خان چین کا حکمران بنا اور اس نے اپنی سلطنت کو وسعت دینا شروع کر دی۔ قبلائے خان نے کوریا کے اوپر قبضہ کر لیا، اور ساتھ ہی اس نے کوریا کے ہمسائے جاپان کو ایک خط لکھا، جس کے اندر اس نے جاپان کو ترغیب دی کہ ہم ایک اچھے ہمسایوں کی طرح رہتے ہیں، اور منگول اور چین جو ہیں ایک بہت بڑی سلطنت ہیں، تم ان کی حاکمیت تسلیم کر لو اور اس کا خراج دینا شروع کر دو۔ منگول قبلائے خان کے اس خط کا جواب جاپانیوں نے نہ دیا۔ جاپان کے اندر جنگجو سرداروں کی حکومت تھی، جو کہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور وہاں پر بادشاہ کا حکم جو ہے یا بادشاہ کا اختیار جو ہے، سیاسی اختیار، وہ بہت کم تھا۔ یہ جنگجو سردار، جن میں سے جو صاحب پہ قابو پا لیتا یا ان کو منا لیتا تو ان کا سربراہ بن جاتا، جو کہ شوگن کہلاتا تھا۔ تو اس وقت سردار یا شوگن جو تھا، تاکہ انہوں نے قبلائے خان کے اس خط کا جواب نہ دیا، جس پر قبلائے خان کو بہت غصہ آیا۔ اس نے دوسرا خط بھیجا، جس کے اندر اس نے جاپانیوں کو تحقیر کی، ان کی بےزتی کی، اور انہیں خطرناک نتائج کی دھمکی دی۔ اس کا جواب بھی جاپانیوں نے نہیں دیا۔ قبلائے خان اس کے اوپر بڑا صریخ ہوا، بڑا غصہ ہوا، اور اس نے 1266 کے اندر پہلا خط بھیجا۔ اس کے بعد مختلف خطوط بھیجتا رہا، لیکن جاپانیوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر سن 1274 کے اندر قبلائے خان نے منگولوں، چینیوں اور کوریوں پر مشتمل ایک لشکر، جو کہ 900 جہازوں پر سوار تھا، وہ جاپان بھیجا، جاپان کو فتح کرنے کے لیے۔ یہ لشکر سوشیما پہنچا، جہاں پہ ان کا مقابلہ 80 سامورائی سے ہوا۔ سامورائی جاپان کے سپاہیوں کو کہتے تھے۔ یہ سپاہی اپنی تربیت، حوصلے، کمٹمنٹ کی وجہ سے بہت دلیر اور جنگجو تھے۔ انہوں نے خوب مقابلہ کیا، لیکن ان کا طریقہ جنگ پرانا تھا، اور یہ زیادہ دیر منگولوں کے آگے ٹک نہ سکے، اور منگولوں نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ اس کے بعد منگول لشکر جو ہے وہ ایکی کی طرف گیا۔ ایک دوسرا جزیرہ تھا، اور یہاں پر منگولوں نے حملہ کیا تو وہاں پر 120 سامورائی تھے، جنہوں نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکام ہوئے۔ یہ سامورائی ایک قلعے کے اندر جا کے چھپ گئے، اور انہوں نے جو جاپان کا قریبی مین علاقہ تھا ہکاٹا، اس کو وہاں مدد کا پیغام بھیجا، لیکن مدد آنے سے پہلے ہی منگولوں نے ایکی پر قبضہ کر لیا، اور وہاں پر موجود جو کمانڈر تھا، اس نے اپنے خاندان کے ساتھ جاپانی روایات کے مطابق خودکشی کر لی۔ منگولوں نے وہاں کے تمام لوگوں کو مار ڈالا، جس میں مرد، خواتین اور بچے شامل تھے۔ یہ منگول روایت تھی کہ جو علاقہ ان کے خلاف مزاحمت کرتا تھا تو وہاں کے ہر بندے کو تحقیر کر دیتے تھے۔ اس کے بعد منگول ہکاٹا پہنچے، جہاں پر 3 سے 4 ہزار سامورائی اور بعض روایات کے مطابق 6,000 سامورائی موجود تھے۔ ان سامورائی نے خوب مقابلہ کیا، لیکن وہ منگولوں اور چینیوں کی لشکر کی ترتیب کا
مقابلہ نہ کر سکے، جاپانی فرداً یا ایک سے ایک فرد کے ساتھ لڑنے کے عادی تھے۔ وہ جنگ کے اندر مخالفین کو چیلنج کرتے تھے اور مخالف کے ساتھ وہ دو بدو یا 1 on 1 لڑا کرتے تھے، جبکہ منگول لشکر کے اندر ایسی کوئی روایت موجود نہ تھی۔ دوسرا یہ کہ منگول لشکر کے پاس بارود تھا اور انہوں نے کاغذ اور پتھر کے بم پھینکے، جس کی گرجدار آوازوں سے گھوڑے بدک جاتے تھے اور سیمورائز کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ ان بموں کے پیدا ہونے والے دھوئیں سے ان کو دیکھنے میں مسئلہ ہوتا تھا اور سانس لینے میں دشواری ہوتی تھی۔ اس کے باوجود وہ خوب لڑے، لیکن اس لڑائی کے اندر 1/3 جاپانی فوجیوں کا خاتمہ ہو گیا اور شام پڑ گئی اور جاپانی لشکر پسپا ہو کے قلعے کے اندر چلا گیا۔ منگول لشکر نے واپس آ گیا اور جاپانی ابھی اگلے دن کی تیاری کر رہے تھے۔ صبح جب انہوں نے دیکھا تو وہاں پر منگول لشکر نہیں تھا، منگول لشکر وہاں سے چلا گیا۔ ہوا یہ کہ رات کو ایک طوفان آیا جس کی وجہ سے منگول لشکر واپس چلا گیا اور ان کے 30 سے 35 ہزار لشکر میں سے 13,500 لوگ جو ہیں وہ واپس نہ پہنچ سکے۔ اس مہم کے بعد قبلائی خان نے اپنی سفارتکاری جاری رکھی۔ اس نے 5 سفیر جاپان بھیجے اور تاکہ وہ جاپانیوں کو قائل کریں کہ وہ قبلائی خان کی اور چین کی حاکمیت تسلیم کر لیں۔ ان سفارتکاروں نے اصرار کیا کہ وہ جواب لیے بغیر نہ جائیں گے، کیونکہ گزشتہ جو خط قبلائی خان نے بھیجے تھے جاپانیوں نے ان کا جواب نہ دیا تھا۔ اس پر جاپانیوں نے ان 5 سفیروں کو قتل کر دیا اور ان کی قبریں آج بھی جاپان کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد مزید 4 اور سفارتیں بھیجی گئیں اور تمام سفارتوں کے ساتھ جاپانیوں نے یہی حشر کیا کہ تمام سفارتکاروں کے سر قلم کر دیے۔ جاپانیوں کو معلوم تھا کہ قبلائی خان اور چین کی افواج ضرور حملہ کریں گی، لہذا انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے ساحل پر محافظ تعینات کر دیے جو کہ ساحل پر نظر رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہکاٹا میں 6.5 فٹ بلند دیوار بنائی جس کے پیچھے چھپ کر وہ اپنا دفاع کر سکیں گے اور آنے والی فوجوں کو پر ہم تیر اندازی کر سکیں۔ یہ دیوار بعض جگہوں پر 9 فٹ تک بھی اونچی تھی۔ اس کے علاوہ ہکاٹا میں داخل ہونے والے سمندری راستوں میں انہوں نے بڑی بڑی نوکدار لکڑیاں لگا دیں تاکہ جہاز ہکاٹا کی بندرگاہ یا ساحل پر لنگر انداز نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ باقی فوجی تربیت کے اندر بھی انہوں نے تبدیلی کی اور اس جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ اس دوران قبلائی خان مغربی چین کی سونگ ڈیناسٹی کے خلاف جنگ کر رہا تھا تو اس میں مصروف رہا اور بالآخر اس نے مغربی چین کے سونگ ڈیناسٹی کو یا سونگ سلطنت کو شکست دے دی اور وہ پورے چین کا حکمران بن گیا۔ قبلائی خان جاپان کو نہیں بھولا تھا اور اس جنگ سے فارغ ہوتے ہی اس نے جاپان پر حملے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اب ہوا یہ کہ قبلائی خان پچھلے حملے سے اس نے یہی سبق حاصل کیا کہ بھرپور فوج کے ساتھ حملہ کرنا چاہیے، تو اس نے 4400 جہاز 4400 جہاز اکٹھے کیے جس کے اوپر 1,35,000 سپاہی اور سیلرز موجود تھے۔ 900 جہاز کوریا سے روانہ ہوئے جبکہ 3500 جہاز جنوبی چین سے روانہ ہوئے۔ ان دونوں لشکروں نے ایک جگہ پر اکٹھے ہونا تھا اور اس کے بعد جاپان پر حملہ کرنا تھا۔ چونکہ کوریا قریب ترین تھا تو کوریا والے لشکر نے دوسرے لشکر کا انتظار نہ کیا اور سوشیما پر حملہ کر دیا اور سوشیما کو انہوں نے تخت و تاراج کر دیا اور وہاں پر موجود لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے ایکی پر بھی حملہ کیا اور ایکی والوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ ایکی کے اندر نہ صرف انہوں نے مردوں عورتوں کو قتل کر دیا بلکہ عورتوں کے ہاتھوں میں مردہ عورتوں کے ہاتھوں میں خنجر گاڑ کر انہیں اپنے جہازوں کے ساتھ لٹکا دیا۔ اس کے بعد یہ لشکر ہکاٹا پر حملہ آور ہوا لیکن جاپانیوں نے ان کو ساحل کے قریب نہ آنے دیا اور لشکر ساحل پر نہ اتر سکا اور لشکر کو واپس ہونا پڑا۔ اس کے بعد یہ لشکر واپس ہی کی گیا جہاں پر مغربی چین سے آنے والا لشکر ان کے ساتھ مل گیا، جہاں سے انہوں نے عصر نو ترتیب بنائی اور پھر ہکاٹا پر حملہ آور ہو گیا۔ ہکاٹا پر
پھر جاپانیوں نے انہیں لنگر انداز ہونے کا موقع نہ دیا اور یہ لشکر اپنا نہ اتار سکے۔ رات کو جاپانیوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے جہاز نکالے اور منگولوں کے جہازوں پر حملہ کر دیا۔ کچھ جہازوں کو انہوں نے آگ لگا دی، اگرچہ بحری بیڑے کو وہ بہت زیادہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کے بعد دن میں بھی انہوں نے اپنے چھوٹے جہازوں کے ذریعے ان چینی اور منگول جہازوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے ان حملوں کے سبب تمام جہازوں کو لکڑی کے تختوں اور لوہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا گیا تاکہ ان کے درمیان کوئی جہاز نہ گزر سکے۔ انہوں نے ایک دفاعی پوزیشن لے لی۔ 2 ہفتے تک یہ جنگ جاری رہی۔ وہ اگرچہ لشکر کچھ اتر گیا، لیکن ہکاٹا کے ارد گرد و نواح میں یہ لڑائی 2 ہفتے تک جاری رہی اور کسی لشکر کو بھی واضح برتری حاصل نہ ہوئی۔ اور پھر ایک رات ایسا ہوا کہ سمندر کے اندر ایک شدید طوفان آیا اور اس کی وجہ سے جہاز آپس میں ٹکرا گئے۔ منگول لشکر اپنے جہاز لے کر روانہ ہوا، لیکن رستے کے اندر دوبارہ طوفان نے شدت اختیار کر لی اور جہاز آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہو گئے، اور اس طرح 1 لاکھ کے قریب لوگ یا تو وہ سمندر میں غرق ہو گئے یا ان میں سے کچھ تختوں پر لیٹ کر ساحل پر پہنچے تو انہیں جاپانیوں نے قتل کر دیا۔ اس طرح منگولوں کی دوسری مہم بھی ناکامی کا شکار ہوئی۔ اس جنگ کا یہ نتیجہ نکلا کہ منگول لشکر اپنی بحری قوت سے محروم ہو گیا اور اس کے بعد وہ اس قابل نہ رہا کہ جاپان پر حملہ کر سکے۔ جاپان پر جب حملہ ہوا، یہ جو طوفان ہے ان کو کامی کازے کا نام دیا گیا، یعنی غیبی ہوا، جس نے آ کے تباہ کر دیا۔ تو جاپان کے اندر یہ عقیدہ مستحکم ہوا، لوگوں کا ایمان ہوا کہ جاپان کی حفاظت ان کے خدا کرتے ہیں اور جاپان کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد منگ ڈائناسٹی کے اندر یا منگ سلطنت کے اندر 17ویں صدی کے اندر 3 بار یہ سوچا گیا کہ جاپان پر حملہ کیا جائے، لیکن منگولوں کے لشکروں کا حشر دیکھ کے یہ فیصلہ ملتوی کر دیا گیا اور چین نے کبھی جاپان پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ تو یوں چین جو ہے وہ جاپان پر حملہ نہ کر سکا اور جاپان جو ہے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ کامیکازی کا جو لفظ ہے اسی کے نام پر دوسری جنگ عظیم کے اندر جب جاپان کی بحری قوت کو نقصان پہنچا اور ان کی ہوائی قوت ختم ہو گئی یا ان کو فضائی برتری حاصل نہ رہی، تو انہوں نے امریکی بحری بیڑے کو نقصان پہنچانے کے لیے خود کش جہاز اور پیلٹ تیار کیے جو کہ 3000 کے قریب تھے، اور اس پورے آپریشن کا نام انہوں نے قاضی کامے کے نام پہ رکھا، جو کہ اسی منگول حملہ کے بعد مشہور ہوا۔ تو یوں جاپانی منگولوں کے طوفان سے محفوظ رہے۔ منگول جنہوں نے تقریباً دنیا کے تمام حصوں کو فتح کیا، کوئی بڑے سے بڑی سلطنت ان کے سامنے نہ ٹھہر سکی۔ ایک چھوٹا سا جزیرہ نما ملک جاپان، نہ صرف ان کے حملوں سے چھوٹا سا ملک جاپان، اس نے نہ صرف ان کا مقابلہ کیا بلکہ ان کو شکست بھی دی۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کس علاقے، شہر، سلطنت یا کسی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر ویڈیو بنا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔